الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہم تمام لوگوں نے عشاء اور تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ ہم نے ادا کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ ہماری ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے۔ معزز سامعین، رمضان کے دروس کا آغاز میں چاہ رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ سے ہم اس کا آغاز کریں۔ ہر نماز کے اندر ہم سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی بھی نماز قابل قبول نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی نماز پڑھیں، چاہے فرض نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، جنازے کی نماز پڑھیں، چاہے شخص تنہا پڑھے، جماعت کے ساتھ پڑھے، ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے، ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ کے بغیر ہماری نماز ادھوری ہے، ناتمام ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ عربی میں اسے تعوذ یا استعاذہ کہتے ہیں۔ تعوذ یا استعاذہ کا مطلب اللہ کی پناہ طلب کرنا، اللہ کی مدد چاہنا، اللہ کی توفیق چاہنا، شیطان سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے حیلے بہانوں سے اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرنے کو عربی میں تعوذ کہتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعویذ پہنتے ہیں۔ تعویذ کس لیے پہنتے ہیں؟ ہم بلاؤں سے اپنے بچوں کو دور رکھنے کے لیے، یا اپنے آپ کو مصیبتوں سے دور رکھنے کے لیے، یا آفتوں سے دور رکھنے کے لیے، شیاطین سے دور رکھنے کے لیے۔ اصل تعویذ پہننا نہیں ہے، اصل تعوذ اعوذ باللہ پڑھنا، جہاں جہاں پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ تقریباً 6-7 جگہ ایسے ہیں جہاں ہمیں تاکید کے ساتھ حکم دیا گیا کہ ہم اللہ سے پناہ طلب کریں، اعوذ باللہ پڑھیں۔ جن میں سے پہلا قرآن پڑھنے سے پہلے اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، قرآن پڑھنے سے پہلے استعاذہ طلب کرو، قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھا کرو، کیونکہ جو شیطان ہے، شیطان مردود ہے، وہ ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ انسانوں میں سے جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، ہم اسے اخلاق حسنہ کے ساتھ ہم اسے شکست دے سکتے ہیں، لیکن شیطان جو ہمارا ہمیشہ کا دشمن ہے، شیطان نے جو اللہ سے وعدہ کیا لَأُغْوِيَنَّكَ کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، جنت سے روکوں گا، جہنم کی جانب لے جاؤں گا۔ شیطان صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، لہٰذا ہم جب قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی شر انگیزی سے ہم محفوظ رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے غصے کے وقت جب آدمی کو سخت غصہ آتا ہے، اس وقت اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 لوگ جھگڑ رہے تھے، ایک آدمی سخت غصے میں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر وہ اس کلمے کو پڑھے گا، اسے جو غصہ ہے وہ غصہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے جب کتے بھونکتے ہیں یا گدھے وغیرہ بھونکتے ہیں، ایسی صورت میں اعوذ باللہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ آدمی جب رات میں سوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، ایسے اس کو خواب آتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نیند میں گھبرا کر کے وہ اٹھ جاتا ہے اور اسے ڈر محسوس ہوتا ہے، گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں بھی اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آدمی جو ہے اعوذ باللہ 3 مرتبہ پڑھے، بائیں جانب تھوکے اور 3 مرتبہ اعوذ باللہ پڑھے۔ اسی طریقے سے نماز میں اگر کسی کو وسوسے آئیں، اس وقت بھی اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی کہیں جاتا ہے نئی جگہ، جا کر کے وہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے، اللہ کی پناہ میں آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نزل منزلا فقال اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو کوئی کسی نئی جگہ جاتا ہے اور سونے سے پہلے یہ دعا پڑھتا ہے اعوذ باللہ من کلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کی حفاظت میں وہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آخری جگہ کہ آدمی کو اپنے جسم میں کہیں درد ہے، آدمی کو اپنے جسم میں کہیں درد ہے، وہاں پر اپنا ہاتھ رکھے، 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھے اور 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، یہ کلمات 7 مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو باذن اللہ اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرماتا ہے۔
3 مرتبہ بسم اللہ پڑھنا ہے اور 7 مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذ۔ تو یہ استعاذہ ہے، ہم قرآن پڑھنے سے پہلے سے ضرور پڑھنا چاہیے۔ پھر ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، میں اللہ کی مدد چاہتا ہوں جو اللہ نہایت ہی مہربان بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مسنون ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امر ذی بال لا یبدأ فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو اخطأ۔ ہر اچھا کام، ہر برکت والا کام اگر اسے بسم اللہ کے ذریعے سے نہیں شروع کیا جائے وہ کام ناقص ہے، ادھورا ہے۔ احادیث کا اگر مطالعہ کریں گے بہت ساری ایسی جگہ ہیں جہاں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، بہت ساری جگہ ہے جس میں بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ شام کے وقت دروازے بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے باہر نکلتے وقت، حتیٰ کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے اس وقت بھی بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ آدمی جب اس کلمات کو پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان کلمات کی پابندی کرتا ہے، یقیناً اپنی زندگی میں ان کلمات کے برکات اس کے زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں اور یہ اس کے لیے باعث خیر و برکت ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شام ہوتا ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے، شیاطین پھیل جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے بچوں کو گھر کے باہر نہ چھوڑو۔ جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، جب اندھیرا چھا جاتا ہے، شیاطین پورے دنیا میں پھیل جاتے ہیں، اس وقت بچوں کو گھر سے باہر نہ چھوڑو، دروازوں کو بند کرو، کھڑکیوں کو بند کرو، اور بند کرتے وقت بسم اللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ برتن بند کرتے وقت، گھر کے دروازے بند کرتے وقت، کھڑکیاں بند کرتے وقت۔ تو الغرض یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اس کے اندر ہم اللہ رب العالمین کی مدد چاہتے ہیں، اللہ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں، اس کے برکات یقیناً ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کھانا کھا رہے تھے، کم سن عمر، ان کی عمر تھی، بہت چھوٹی عمر تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک۔ اے بچے اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہ سورہ فاتحہ اللہ رب العالمین کے حمد و ثنا بیان کرنے کا سب سے بہترین وسیلہ ہے۔ اللہ سے جب ہم دعا کرتے ہیں یہ بتلایا گیا ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ جب ہم سورہ فاتحہ کو پڑھتے ہیں اس میں اللہ کی تعریف ہے، ہم سورہ فاتحہ پڑھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کر ہم کو اللہ سے جو دعا مانگنا ہے وہ دعا مانگتے ہیں، یقیناً اللہ رب العالمین ہماری دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، جن میں سے ایک نام فاتحۃ الکتاب ہے۔ فاتحہ کا مطلب یہ نہیں کہ کھانوں پر، مٹھائی پر ہم فاتحہ دلائیں، جیسے آج بدعت رائج ہیں۔ عربی میں فاتحہ کہتے ہیں آغاز، یعنی قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ پڑھا جانے والا سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورہ تقریباً ہر مسلمان کو یہ سورہ یاد ہوتا ہے، چاہے بچہ ہو، بڑا ہو، مرد ہو، عورت ہو، تقریباً ہر آدمی کو یہ سورت یاد ہوتی ہے۔ اس سورہ کو سورہ فاتحہ کہا جاتا ہے، ام القرآن کہا جاتا ہے۔ ام القرآن کا مطلب قرآن کا نچوڑ، قرآن کا اصل ہے۔ اس سورہ کو سورہ شفا کہا جاتا ہے، اس سورہ کو سورہ رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اگر کسی مریض کو اس سورہ کو پڑھ کر کے ہم دم کریں تو بإذن اللہ شفا حاصل ہوگی۔ اسی طریقے سے اس سورہ کو سورہ وافیہ بھی کہا جاتا ہے۔ وافیہ کا مطلب کافی ہو جانا۔ اگر ہم نماز کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھیں، ضم صورت نہ پڑھیں، تب بھی ہماری نماز مکمل ہو جائے، لیکن مسنون اور افضل یہ ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری سورت بھی پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو اللہ سارے جہانوں کا رب ہے، سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ تمام مخلوقات کو اللہ رزق دیتا ہے، تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا۔ رب کسے کہتے ہیں؟ خالق، مالک اور مدبر۔ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رازق ہے، اللہ ہمیں رزق دیتا ہے۔ اللہ ہمارا مدبر ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہماری زندگی کی ہر چیز کا پلاننگ کرتا ہے، ہمیں کب کون سی چیز دینا یہ اللہ رب العالمین دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہانوں کا پالنہار ہے، اللہ رب العالمین تمام مخلوقات کی تربیت کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم،
وہ اللہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ رحمان، دنیا میں اللہ رب العالمین رحم ہے، دنیا میں کافر پر بھی رحم کرتا ہے، مسلمانوں پر بھی رحم کرتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ رب العالمین کی رحمت صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، آخرت کے دن اللہ کی رحمت صرف مومنوں کے ساتھ خاص ہوگی۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک ہے، جزا و سزا کے دن کا مالک ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اللہ دنیا میں بھی مالک ہے، اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی میں بھی اللہ کے ہاتھ میں اختیار ہے، لیکن دنیا کی زندگی میں آدمی کے ہاتھ میں کچھ ملکیت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کسی ملک کا وہ بادشاہ ہو سکتا ہے، ایک آدمی کی ملکیت میں اولاد ہوتی ہے، پراپرٹی ہو سکتی ہے، لیکن قیامت کے دن تمام لوگ ننگے پیر ننگے بدن بغیر کسی ملکیت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ قیامت کے دن تمام بادشاہت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہے دنیا کے بادشاہ، کہاں ہے دنیا میں تکبر کرنے والے اترانے والے، آج میں ہی بادشاہ ہوں۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن آسمان و زمین کو اپنے ہاتھ میں لپیٹ لے گا، اعلان کرے گا کہاں ہے دنیا کے بادشاہ۔ قیامت کے دن تمام لوگ، آج ہم دنیا میں فخر کرتے ہیں، آج دنیا میں ہم اپنے مال پر، دولت پر، عہدہ اور منصب پر، ہم دنیا میں اپنی قوت پر ناز کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، لیکن قیامت کے دن لوگ بغیر کپڑوں کے ننگے بدن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ کسی کے پاس نہ دینار ہوگا، نہ درہم ہوگا، کسی کے پاس نہ ذرا برابر آدمی کے پاس ملکیت ہوگی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ سورت کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ رب العالمین ہی تمام عبادت کا مستحق ہے۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم اپنی پیشانی کو صرف تیرے سامنے جھکاتے ہیں، تجھ سے ہی دعا مانگتے ہیں، تیرے سامنے سجدہ کرتے ہیں، جانور تیرے لیے ذبح کرتے ہیں، ہر طرح کی عبادت ہم تیرے لیے انجام دیتے ہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے مدد طلب کرنا شرک ہے۔ یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک ہے ما تحت الاسباب، جیسے میں شیخ کو کہوں پانی لے کر آؤ، شیخ میری بات کو سنتے ہیں اور لانے پر قادر ہیں، تو دنیا میں ہیلپ طلب کرنا، ایک دوسرے سے مانگنا جائز ہے۔ شرک کب ہے؟ جو قبر میں مدفون ہے، ہم صاحب قبر کے پاس جا کر کہیں کہ مجھے اولاد دو، مجھے شفا دو، مجھے مال دو، اگر ہم صاحب قبر سے کسی ولی سے مانگتے ہیں یہ شرک ہے، جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ ہماری مراد پوری کر سکتے ہیں۔ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں، ایک دوسرے کی ہیلپ لیتے ہیں، ایک دوسرے سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ دنیا میں ہر آدمی ایک دوسرے آدمی کی صلاحیت سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم نماز میں ہر نماز کے اندر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو صراط المستقیم کی ہمیں رہنمائی فرما، سیدھے راستے کی جانب تو ہمیں رہنمائی فرما، تو ہمیں توفیق دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ کن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا؟ ایک دوسری جگہ اللہ نے اس کو وضاحت فرمائی کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا کون ہیں؟ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ یہ چار طرح کے لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہوا، یہی جنتیوں والا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، یہی جنت والا راستہ ہے۔ ابلیس نے، شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ میں ضرور صراط مستقیم پر بیٹھوں گا اور لوگوں کو گمراہ کروں گا، میں لوگوں کو صراط مستقیم سے گمراہ کروں گا، میں لوگوں کو جنت کے راستے سے بہکاؤں گا، دور کروں گا۔ لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ اب اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا کریں، اللہ رب العالمین سے ہم استقامت کی دعا کریں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے، ایک بندہ آلریڈی وہ ہدایت پر ہے، اس کے پاس ایمان ہے، اسلام کی حالت میں ہے، اس کے باوجود بھی وہ ہر نماز کے اندر دعا کرتا ہے اے اللہ تو مجھے صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ دکھا، صراط مستقیم کی جانب مجھے گامزن فرما۔ یہ اس لیے اس ثابت قدمی کے لیے، استقامت کے لیے ایک بندہ ہر نماز کے اندر یہ دعا اس لیے پڑھتا ہے تاکہ زندگی بھر ہم صراط مستقیم پر قائم رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان ہمیں بھٹکا نہ دے، گمراہ نہ کر دے۔ ایک بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس سے مراد استقامت ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راہ پر ہم چلا جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پر، ان لوگوں کی روش پر نہ چلا جن پر تیرا غصہ ہوا، جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ اس سے مراد یہود ہیں۔ یہودیوں کی خصلت کیا تھی؟ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، یہ بھی مذموم صفت ہے۔ اگر کسی کے پاس علم ہے اور عمل نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے۔ جب ہمیں کوئی چیز معلوم ہو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ولا الضالین،
ظالم سے مراد نصارہ ہیں، کرسچنس ہیں، عیسائی ہیں، انہوں نے بغیر علم کے عمل کیا۔ دو چیزیں ضروری ہیں، علم بھی ضروری ہے، عمل بھی ضروری ہے۔ یہودیوں کے اندر برائی کیا تھی؟ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا۔ نصارہ کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا۔ لہٰذا دونوں چیزوں کو جمع کرنا ضروری ہے، علم بھی ضروری ہے اور عمل بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں حق بات سننے، حق بات سمجھنے اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کے رمضان کے ان عبادتوں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین ہمارے گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔ اللہم اعتق رقابنا من النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔